آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پر غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقلمند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے۔
بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی ہے جو مصیبت ٹال سکتا ہے۔ یہ دل سونا نہیں بن پاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کر بن جاتا ہے تو کوئی ٹوٹ کر بگڑ جاتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح صدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے، وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جو اللہ کا زیادہ شکر گزار رہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔
غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کریں اور درگزر کر دیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسے؟ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی جاگے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست مزاج رہتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سنہری فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔
رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجشیں اتنے ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو، خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریکی ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہے۔ جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ باتیں یہ ہیں: غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ کوئی ایسی جگہ ہو میرے لیے جہاں نہ کوئی آواز سنائی دے، نہ کوئی پچھتاوا تنگ کرے، نہ کوئی خواب ہو، نہ خواہش میری، نہ کسی لال کا ساز سنائی دے، بس خاموشی ہو، سکون ہو، میں اور میرا رب ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ یقین کرو جو رب دے گا بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ ظاہر ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سام کھاتا ہوگا۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں، اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنے اوقات بھول جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جائے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں مرضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ وقت برا بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھوڑ کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا پرسکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں گے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی خود کو کسی کا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ کلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ چھابڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھابڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، جھاپڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 مواقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو
ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کے تالے کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے جب دل میں بہت کچھ ہو اور زبان خاموش ہو، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ محبت کسی کے پیچھے بھاگنے یا کسی سے آگے چلنے کا نام نہیں، محبت کسی کے ساتھ چلنے، کسی کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ڈگری کا مل جانا، نکاح ہو جانا، حکومت مل جانا یا بڑی جاگیر یا مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا، یہ ہے کامیابی۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یا اللہ، میری نسلوں کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام رکھنا۔ شکر کرو اس غم کا جس غم نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کو وقت دیں، ان کی قدر کریں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں اور والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلہ سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا سلیقہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاس ورڈ ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔
کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نہ کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ عقل مند انسان دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ یہ عمل جہالت کی عکاسی کرتا ہے۔ اے اللہ، تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، آمین۔ ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ علم دین مستقل مزاجی سے حاصل کریں، خود مطالعہ کی عادت ڈالیں، نیت درست رکھیں اور اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اگر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو یہ مہینہ پا لینے کے باوجود ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔